بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ آج سے ہم انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ آسان سے آسان انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے اور عام فہم گفتگو کریں اور غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرے۔ جو مقصد کی بات ہے، ضرورت کی بات ہے، اسی پر گفتگو ہو انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی گفتگو کا اور اپنے اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ ہے مقدمہ تفسیر۔ 2-3 کلاسوں میں آپ کو انشاءاللہ جو تفسیر کا مقدمہ ہے اور اس سے متعلق جو ضروری اور اہم باتیں ہیں، میں آپ کے سامنے 2-3 کلاسوں میں پیش کروں گا۔ آج کے سبق میں جو بنیاد ہے ہماری، جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں، وہ 3 باتیں ہیں جس سے ہم کو اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے، قرآن کریم یہ کتاب ہدایت ہے، اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کریم منبع العلوم ہے۔ منبع العلوم کا مطلب یہ ہے کہ تمام علوم کا سر چشمہ ہے۔ جتنے بھی علوم اس دنیا میں ہیں اور جتنی بھی خیر کی شکلیں ہیں، ان سب کا سر چشمہ اور ان سب کی بنیاد وہ قرآن کریم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابہ کی جماعت میں قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر سمجھے جاتے ہیں، اور خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور ابتدائی دور میں تو میں بکریاں چراتا تھا، عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں میں چرا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا میرے پاس سے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے گزارش کی کہ تھوڑا سا دودھ ہمیں پلا دے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ کسی اور کی ہے، میں صرف چرانے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو مجھ سے فرمایا کہ ایسی بکری لا کے ہمیں دے دو جو بغیر دودھ والی ہے، جس میں دودھ نہیں ہے۔ میں نے ایک بکری اٹھا کے پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد اس میں دودھ آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں سے دودھ نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، مجھے پلایا، خود پیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، بکری دوبارہ اپنی حالت پہ چلی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ابوبکر غلام معلم، یہ بچہ بڑا تعلیم یافتہ معلوم ہوتا ہے، یہ بچہ بڑا تعلیم یافتہ معلوم ہوتا ہے۔ میں نے بکریاں لے جا کر کے عقبہ ابن ابی معیط کے حوالے کی، اور کچھ ہی دن میں مسلمان ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے علم کا بہت شوق اور جذبہ نصیب فرمایا۔ علم کی تلاش میں لگا رہتا تھا، اور بس اس تلاش میں ہوتا تھا کہ مجھے قرآن سیکھنے کو ملے۔ خود فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی 86 صورتیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھی، 86 صورتیں۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا شوقین یا ماہر اپنے سے زیادہ کوئی صحابہ میں نظر نہیں آتا، قرآن کریم کا جو ماہر و شوقین ہو، نظر نہیں آتا۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو ما نزلت آیت من کتاب اللہ الا وانا اعلم بہ فی من نزلت وائین نزلت۔ قرآن کریم کا جو حصہ، جو آیت، جو سورت کہاں اتری، کن حالات میں اتری، مجھے سب کا پتہ ہے، پورے پس منظر کا، پورے حالات کا مجھے پتہ ہے۔ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا مَكَانَ أَحَدٍ أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ تَنَالُهُ الْمَطَايَا لَأَتَيْتُهُ، اور اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ صحابہ کی جماعت میں قرآن کریم کا بڑا ماہر کوئی اور ہے،
تو مجھے سواری پر بیٹھ کر وہاں پہنچنے میں ٹائم نہیں لگے گا، میں جا کے ان سے علم حاصل کروں گا۔ اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ترجمان القرآن کا لقب انہوں نے دیے، اس لیے کہ حضرت ابن عباس تو اس وقت بہت چھوٹے تھے، بچے تھے، بعد میں پیدا ہوئے، تو ان کو ترجمان القرآن کا لقب جو ملا ہے، اپنے زمانے میں وہ ماہر بنے قرآن کریم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، لیکن ان کو ترجمان القرآن کا لقب دینے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من اراد العلم فلیصور القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین، جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ قرآن کریم میں غور اور فکر کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن فیہ علم الاولین والآخرین، قرآن کریم میں اولین اور آخرین کا علم موجود ہے، اگلے پچھلے تمام علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جمع فرما دیے۔ اس لیے عربی کا شاعر کہتا ہے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، جتنے بھی علوم ہیں سب قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، جتنے بھی علوم ہیں سب قرآن کریم کے اندر موجود ہے، لیکن لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قاصر ہے، لینے پر ہے کہ بندر کس طرح قرآن کریم کو لے رہا ہے، کس سوچ کے ساتھ، کس ذہن کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی نعمت کن لوگوں کو ہم دیتے ہیں، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، قرآن کریم کی نعمت ہم ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں کہ جو اپنا دل قرآن کریم کو دیتے ہیں، دل و جان سے لیتے ہیں، یہ پہلا درجہ ہے۔ یہ ہے تفسیر مظہری میں قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو پہلا درجہ ہے یہ کاملین کا ہے، یہ کاملین کا درجہ ہے، اعلیٰ لوگوں کا مقام، جو اپنا دل قرآن کو دے دے۔ اور دوسرا درجہ کیا بتایا، او القی السمع وہو شہید، یا وہ کان رکھے اور حاضر اور موجود ہو، یہ دوسرا درجہ ہے، جو ان کے سچے پیروکار ہیں، متبعین ہیں۔ تو پہلا درجہ کاملین کا ہے، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ کاملین کا درجہ ہے۔ او القی السمع وہو شہید، یہ ان کے سچے متبعین اور پیروکاروں کا درجہ ہے۔ تو تمام علوم قرآن کریم کے اندر موجود ہے، لینے پر ہے کہ آدمی کس ماحول میں اور کس انداز میں اور کس سوچ کے ساتھ لے رہا ہے۔ یہ دو باتیں آپ کے سامنے میں نے بتائی آپ کو۔ اچھا، تیسری بات، امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ 5 علوم ذکر کیے ہیں۔ 5 علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 علم الاحکام، احکام کا علم۔ نمبر 2 علم المخاصمہ، اس کو علم الجدل بھی کہتے ہیں، جن فرق باطلہ ضالہ گمراہ فرقوں کے ساتھ کا ذکر اللہ نے کیا، ان کا رد کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے تو اللہ دعوت دیتے ہیں کہ ان نعمتوں میں غور اور فکر کرو اور نصیحت حاصل کرو۔ نمبر 4 علم التذکیر بایام اللہ، جن دنوں میں قوموں پر اللہ کی طرف سے عذاب پڑا یا جن دنوں میں قوموں کو اللہ کی نعمتیں ملی، تو ان دنوں اور ان اسباب پر غور کرو کہ نعمتیں کس طرح ملتی، اللہ نوازتے کس طرح ہیں اور اللہ محروم کیسے کرتے ہیں، اس پر غور فکر کرو، نصیحت حاصل کرو۔ نمبر 5 علم التذکیر بالموت وما بعد الموت، موت اور موت کے بعد کے تمام مراحل کو سامنے رکھو، جن کو قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ موت سے لے کر بعث بعد الموت، موت ہے، پھر اس کے بعد بعث بعد الموت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، پھر حشر ہے، پھر اس کے بعد پل صراط ہے، پھر اس کے بعد جنت ہے، جہنم ہے، یہ تمام مراحل کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، جزا ہے، سزا ہے۔
تو علم التذکیری بالموت وما بعد الموت، موت اور موت کے بعد کے تمام مراحل کو جو قرآن کریم نے ذکر، اس کو یاد کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ یہ 5 علوم ہے، اور ان 5 علوم کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس کس کے ذمے ہے۔ علم الاحکام، یہ کس کی ذمہ داری ہے امت میں، اس کو بیان کرنا، اس کو واضح کرنا، امت کو سمجھانا۔ دوسرے نمبر پر علم المخاصمہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے۔ علم التذکیر بآلاء اللہ کیا ہے، علم التذکیر بایام اللہ کا کیا ہے، علم التذکیر بالموت وما بعد الموت، اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کہ قرآن کریم تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ حضرت ابن مسعود کا قول بتایا آپ کو، حضرت ابن مسعود کا مقام کیا ہے علمی، صحابہ میں اور دین میں ان کا کیا مقام ہے وہ آپ کو بتایا، یہ عربی کا شعر آپ کو بتایا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کو بتایا تفسیر کے بارے میں۔ یہ 3 باتیں آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی ہے، باقی مزید تفصیل ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پہ گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔